انسان سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے سے کمال کی چیز کے اوپر، مگر وہ دنیا میں ہی وہ کمال ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف وہ کمال نہیں دیکھتا۔ تو لوگوں نے سجدے کیے مگر اللہ کو نہیں کیے، لوگوں نے حمد و تعریف کی مگر اللہ کی نہیں کی، لوگوں نے گن گائے مگر اللہ کے نہیں گائے، لوگوں نے بڑائیاں بیان کی مگر اللہ کی نہیں کی، لوگ امپریس ہوئے مگر اللہ سے نہیں ہوئے، لوگوں نے عاجزی اپنائی مگر اللہ کے آگے نہیں اپنائی، لوگوں نے بندگی کی مگر اللہ کی نہیں کی، لوگوں نے دعائیں کی مگر اللہ سے نہیں کی، لوگوں نے توکل کیا مگر اللہ پہ نہیں کیا، لوگوں نے اعتماد کیا مگر اللہ پر نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا پر ہی اپنے آپ سے وہ اعتماد اور اپنے آپ سے محبت اور اپنے آپ سے وہ عشق اور اپنے آپ سے وہ لگن اور اپنے آپ کو وہ سجدے اور اپنی آپ کی تعریف اور اپنی وہ حمد سے اگر آزاد بھی ہوا تو وہ کسی اور کا ہو گیا مگر اللہ کا نہیں ہوا۔ اس لیے آج ہم ڈرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، لگن لگاتے ہیں مخلوق سے ایسی جو اللہ کا حق تھا۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ ایسا کہ یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی، جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی وہ لوگوں سے کر بیٹھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان میں بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ سے کی اور اگر اس سے آزاد ہوئے تو اپنے سے کوئی بڑا انسان مل گیا تو اس کی کر لی۔ میں نے اس چھوٹی سی زندگی میں لوگ دیکھیں، لوگ ملے، مگر وہ لوگوں کا ہی گن گاتے رہے، لوگ ملے مگر ہستیوں کا ہی گن گاتے رہے، لوگ ملے مگر انسانوں کی بڑائیاں بیان کرتے رہے۔ رب اور خالق جس نے اس کائنات کو بنایا، جو اصل مقصود ہے انسان کا، اصل مطلوب ہے، اصل محمود ہے، اصل معبود ہے، اصل مدعو ہے، اصل پکار ہے انسان کی، اصل فطرت ہے وہ جو اس کو چاہیے انسان کو، وہ نہیں ملا۔ توحید نہیں ملی انسان کی، کہ وہ توحید یہی ہے نا کہ انسان نفی کر دے ہر چیز کی، اللہ کے حوالے کرے اپنے آپ کو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، دانشور ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، سب کا اصل مقصد ہی اللہ کی طرف رجحان ہے۔ تو رجحان تو ملے مگر اللہ کی طرف نہ ملے، اور دنیا کے پیچھے ہی رجحان ملے۔ میں دنیا کے رجحان کا منکر نہیں ہوں، اگر اللہ کا رجحان کبھی ہے، اللہ کی طرف رجحان کبھی ہے، ورنہ یہ تو کوئی نہیں قابو کر سکا اس کو۔ بڑے بڑے لوگ آئے، اس دنیا میں رہے، اس دنیا سے چلے گئے، دنیا وہیں کی وہیں کھڑی، وہ قبر میں چلے گئے، کچھ نہیں بچا۔ قوم کے بچے مجھے سن رہے ہیں، قوم کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، کم سن رہے ہیں، زیادہ سن رہے ہیں، میں یہ فالوورشپ کی گیم کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ I am just saying anybody who's listening to me right now، یہ سلسلے کب رکیں گے؟ کب رکے گا یہ سلسلہ؟ دھوکوں کا، بے وفائیوں کا، غصوں کا، کرب غم ہم درد کا، تکلیفوں کا، ٹینشنوں کا، سٹریس کا، انگزائٹیوں کے سلسلے کب رکیں گے؟ مگر اللہ کے ساتھ وہ سلسلہ ہے جو ہم آج شروع کر سکتے ہیں۔ سارے سلسلے ٹھیک ہو سکتے ہیں انسان کے اگر وہ اللہ کے ساتھ سلسلہ صحیح کر لے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ کو اپنی فرما برداری دے دے، ساری دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی، وہ غنی ہو جائے گا سب سے۔ کیا اصل انسان کی ٹینشن کیا ہے؟ He's trying to prove something now. He's trying to prove something to himself or to the world. What is the reality؟ یہ دنیا کبھی بھی نہیں مانتی انسان کو۔ اللہ ہے جو اس کی دھاب اور روح بٹھاتا ہے، لیکن میرے خیال سے اینڈ میں بھی اللہ ہے، شروع میں بھی اللہ ہے، کوئی رشتے نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ سب بھائی بہن، دوست، بیٹے، بچے، بیویاں، رشتے دار، ماں باپ سب بھاگ جائیں گے ایک دن۔ یفروا کے الفاظ ہیں، فرار ہو جائیں گے ایک دن۔ تو ہم کس تصور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج؟
کس تصور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ میں نے بہت تلاش کی اپنے وقت پہ، جب میں تھا کبھی بہت گیا، بہت بھاگا میں بھی اللہ کی سے، اس حقیقت سے جھوٹ بہت بولا میں نے بھی زندگی میں. باہر جب پڑھنے گیا، یہاں پر بھی آیا، بہت کوشش کی میں نے کہ میں کوئی ایسا سچ ڈھونڈ لوں جو مجھے سکون دے دے، کوئی ایسی حقیقت مل جائے مجھے جس سے میں کامل ہو جاؤں، کوئی ایسا یقین مل جائے مجھے جو مجھے بتا دے کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. لیکن نہیں ملا اس دنیا میں کہ جس چیز سے لو لگائی اس میں ناکامی ہوئی، جس چیز سے محبت کی وہ ناکام ہو گئی، جس چیز کے پیچھے دل لگایا وہ ناکامی. یہ دنیا انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک بھاگے گا اس کے پیچھے. اگر ملتی ہے اس کو جو غنی ہو جائے اس سے. چاہتا ہوں میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ غنی ہو جائے. اللہ ہر جگہ داخل کر لے اپنے اندر، جہاں جہاں دنیا بٹھائی بھی ہے اللہ داخل کر لے وہاں پر. جینا سیکھے اس کے ساتھ، باتیں کرے اس کے ساتھ، گلے شکوے کرے اللہ کے ساتھ، دل لگائے اللہ کے ساتھ. تو جہاں جہاں اللہ آتا جائے گا وہاں وہاں جینا سیکھ جائے گا انسان تنہائیوں میں. جہاں جہاں اللہ آتا جائے گا لوگ اسے مار ہی نہیں سکیں گے. وہ کبھی بھی کمپلیکس نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرے گا. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، بات ختم ہو گئی. کیا ملنا کیا ہے اس دنیا میں، ختم تو ہو جانی ہے ایک دن. لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی ٹینشنز ہیں، لوگوں کے دکھ ہیں، لوگوں کے غم ہیں. یہ سارا غم، یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے قلب میں اللہ اور آخرت کو جگہ دے دیں تھوڑی سی.